شروع کریں گے؟ جی سر بتائیے گا کہ رات کو جو کریک ڈاؤن کیا گیا حکومت کی جانب سے، کیا ابھی تک کوئی ایف آئی آر وغیرہ سامنے آئی اور کہا جا رہا ہے کہاں پیش کیا جائے گا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں جی، افسوس کا مقام ہے جو بربریت، جو فسطائیت، جو ظلم کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کو جس طرح غائب کر دیا گیا ہے، گرفتار نہیں کیا گیا، اس ٹائم پہ وہ غائب ہیں، کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر سامنے نہیں لائی جا رہی۔ سارے تھانے ہم پھر کے آ چکے ہیں، کسی تھانے میں نہیں ہیں وہ۔ صبح ایک فیک خبر چینلز پہ چلوائی گئی کہ تھانہ سیکریٹریٹ میں ہیں، تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ میں سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کر کے آیا ہوں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوا کرتے تھے تو ایک روڈ بلاک ہونے پہ سو موٹو لے لیا کرتے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں کرفیو کا سماں ہے، اسلام آباد میں ہم لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں، عدالتوں میں پہنچنا مشکل ہے۔ آج ان کو ان کی کورٹ کے سینئر وکلاء کو غائب کر دیا گیا ہے۔ سو موٹو نوٹس لینا یاد نہیں آیا؟ آج ان کو میرا خیال ہے کہ سو موٹو بھی لینا چاہیے، جاگنا بھی چاہیے۔ قاضی صاحب کل فرما رہے تھے اپنے خطاب میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ برا عدالتی سال جس کی شروعات ہوئی ہو یا اینڈ ہوا ہو ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ ہمیں بھی وکالت کرتے ہوئے انہی عدالتوں کی خاک چھانتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس بندے کی پریکٹس 20 سال سپریم کورٹ کی پریکٹس ہو، شعیب شاہین صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اس جیسے بندے کو بھی اس کے دفتر سے وکیل کے دفتر سے بغیر ایف آئی آر کے نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں، اور اس ٹائم تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کسی بھی تھانے میں، کسی بھی عدالت میں۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی التجا لے کے آئے ہیں کہ خدا کے لیے براہ کرم جاگیے، مہربانی کیجیے، شفقت کیجیے، اپنے آفیسر آف دا کورٹ یعنی سینئر وکلاء کو بازیاب کرائیے۔ کن سے؟ نامعلوم افراد سے۔ میں اداروں سے بھی یہی التجا کروں گا، خدا کے لیے ملک کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں، خدا کے لیے ملک پاکستان کا سوچیں، عوام پاکستان کا سوچیں۔ آپ جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں کیا اس طرح ملک چلیں گے؟ کیا اس طرح اکانومی بہتر ہوگی؟ کیا اس طرح معاشی استحکام آئے گا؟ غلط ہے، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے شریف النفس انسان ہیں، شعیب شاہین صاحب جنہوں نے ساری زندگی وکالت کی، شیر افضل مروت صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سارے تمام سینئر وکلاء اور پارلیمنٹیرینز کو جس طرح پارلیمنٹ کی پریمیسز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، پارلیمنٹ کی حدود کے اندر سے ان کو ان کی گریبانوں سے پکڑ کے، ان کے کالروں سے پکڑ کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ان کو گرفتار کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا گیا اور بعد میں غائب کر دیا گیا۔ بھائی جب آپ گرفتار کرنے آتے ہیں تو ایف آئی آر دکھاتے ہیں، کوئی مقدمہ دکھاتے ہیں، کوئی انفارم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ آپ پہ چارج ہے، یہ آپ پہ الزام ہے، اس جرم میں ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی اس ٹائم تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی کے تعصب سے نکل آئیں، آپ تعصب کی اینک اتار دیں، خدا کے لیے ملک پاکستان کا سوچیں، عوام پاکستان کا سوچیں۔ اگر آج آپ سو موٹو نہیں لے سکتے تو آپ کو اپنی کرسی سے اتر جانا چاہیے، اپنے مسند کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم آپ سے استعفیٰ طلب کرتے ہیں، ہم آپ سے مستعفی ہونے کی التجا کریں گے۔ آپ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے وکلاء کو تحفظ دو، عوام پاکستان کو تحفظ دو۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس عہدے پہ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں، خدا کے لیے چھوڑ دو یہ کرسی۔ اچھا سر بتائیے گا، کل جس طرح آپ نے کہا کہ گریبان سے پکڑا پارلیمنٹ ہاؤس سے، تو کیا اسپیکر صاحب کو اس چیز کا علم تھا ان سب چیزوں کا؟ اسپیکر کون ہے؟ نون لیگ کا ہے نا، ایاز صادق ہے نا، وہ کن کی ماں پہ بیٹھا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی فارم 47 والا ہے۔ اسپیکر کی کوئی حیثیت ہے؟ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہے؟ کون ہے وزیر اعظم؟ وزیر اعظم اور اس کے رفقا عیاشیوں میں مشغول تھے، پینے پلانے میں مشغول تھے، کھانے کھلانے میں مشغول تھے، اور ادھر سے پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرین کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ اس کو ذرا بھی خیال نہیں آیا، اس کی علم میں نہیں ہے یہ بات۔ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ آپ سخت تقریریں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہو کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اداروں سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنی عدالتوں سے بھی پیار ہے، ہمیں ملک پاکستان سے بھی پیار ہے، ہمیں عوام پاکستان سے بھی پیار ہے۔ ہم ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی نسلوں کے لیے، یعنی عوام پاکستان کی نسلوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مجھ جیسے وکیل کو 8 دن انہوں نے اڈیالہ گزروائے، عید الاضحیٰ میری اڈیالہ جیل میں رہی تھی،
اس کے باوجود یہ سب کچھ ہم برداشت کر چکے ہیں. اب ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ آپ کب تک کس کس کو گرفتار کریں گے. ہم کھڑے ہیں نا, ہم پرامن لوگ ہیں, آئیں گرفتار کرنے بغیر گناہ بغیر قصور کے. اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے فسطائیہ دکھانی ہے, اگر آپ نے اسی طرح کا جبر برپا کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹائم پہ ایز اے قوم, نیشن کے طور پر اکٹھے ہو کے اس ظلم کی, اس فسطائیت کی, اس جبر کی بھرپور مذمت بھی کرنی چاہیے, ریسسٹنٹ بھی دکھانی چاہیے, اور ان کو وارن بھی کرنا چاہیے, اور ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو ہم آپ کو گریبانوں سے پکڑ کے, جس طرح آپ نے ہماری گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا ہے, جس طرح آپ نے ہمارے کالر پکڑے ہیں, جس طرح آپ نے ہماری توہین کی ہے, اسی طرح ہم عوام پاکستان کی مدد سے آپ کو آپ کے مسند سے اتاریں گے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا, کیونکہ علی مین گنڈا پور نے تقریر میں کہا تھا کہ مریم میں آ رہا ہوں, تو آپ یہ رد عمل ہے اس کا کہ لاہور کیا آئیں گے, میں تو اسلام آباد میں ہی آپ کو پکڑ لوں گا. دیکھ لیں جی, افسوس کا مقام یہ ہے کہ جلسہ اسلام آباد میں ہو رہا تھا اور راستے پنجاب کے بند تھے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ان کا کس طرح گٹھ جوڑ ہے, کس کا گٹھ جوڑ ہے. ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں, ہر چیز میڈیا کے سامنے ہے. میڈیا اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. حق اور باطل کی لڑائی ہے. انشاءاللہ حق غالب آئے گا. حقیقت آپ نے پہنچانی ہے, عوام پاکستان تک پہنچانی ہے, اور عوام پاکستان اس کے لیے اٹھ کھڑے ہیں. الحمدللہ اٹھ کھڑے ہوں گے مزید بھی. سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی تقریروں کا رد عمل ہے یہ. دیکھیں جی, تقریریں اس میں کون سی غلط تقریر تھی؟ یہ کہنا کہ مریم نواز صاحبہ میں پنجاب آ رہا ہوں, کیا کرنے کے لیے؟ واضح پیغام تھا, جلسہ کرنے کے لیے, عوام پاکستان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ایک اجتماع کرنے کے لیے, عوامی فلاح کے منصوبوں کے حوالے سے بتانے کے لیے, پاکستان میں رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے. اگر یہ نہیں کریں گے ہم تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر سیاستدان سیاست نہیں کرے گا, اگر وکیل وکالت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ خدا کے بندے سوچو ذرا اس چیز